اس واقعے کی اگلی کڑی یہ ہے کہ خدا کے حکم سے ایک قافلے کا اس سرزمین سے گزر ہوا۔ یہ قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا اور راستہ بھٹک کر اس غیر آباد میدان میں پہنچ گیا۔ قافلے والوں نے اپنے ایک شخص کو، جس کے ذمے پانی کی فراہمی کی ذمہ داری تھی، پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا، اور جب ڈول نکالا تو ایک نہایت خوبصورت بچہ برآمد ہوا۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کو بہت ہی سستی قیمت پر فروخت کر دیا تھا، مگر مفسرین کے اس قول کی تائید نہ تورات سے ہوتی ہے اور نہ قرآن العزیز کی آیتوں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ قافلے والوں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور غلام بنا کر مصر لے گئے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے، ان دنوں مصر کا حکمران ریان بن ولید تھا، اور بعض نے ریان بن اسید بتایا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملک مصر کا وزیر مالیات، جس کو تورات میں فوتیفار یا قطفیر اور قرآن میں عزیز بتایا ہے، ایک روز بازار مصر سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی، جن کی بولی لگ رہی تھی۔ لوگ بڑھ چڑھ کر قیمت لگا رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور مشک اور اتنے ہی ریشمین کپڑوں کی قیمت لگ گئی۔ عزیز مصر نے بڑی بھاری قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا عالم تھا۔ حسن و خوب روئی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ عصمت و حیا کی فراوانی سونے پر سہاگا، اور ہر وقت کا ساتھ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی۔ دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ گیا، مگر ابراہیم علیہ السلام کا پوتا اسحاق و یعقوب کا نور دیدہ، نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب، بھلا اس سے یہ کس طرح ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحش میں مبتلا ہو اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے ناپاک عزم کو پورا کرے؟ لیکن جب مصر کی اس آزاد عورت نے اس طرح جادو چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مکان کے دروازے بند کر دیے اور اپنے ناپاک ارادوں کا اصرار کرنے لگی۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مصری حسینہ کو سمجھانے کی کوشش کی اور فرمایا، یہ ناممکن ہے، اللہ کی پناہ کہ میں اپنے اس مربی عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں، جس نے غلام سمجھنے کی بجائے مجھے یہ عزت اور حرمت بخشی ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، اور ظالموں کے لیے انجام فلاح نہیں ہے۔ مگر عزیز مصر کی بیوی پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ پڑا۔ حالانکہ ممکن ہے یہ کہ اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل نہ دیکھ لیتے تو ان کے دل میں بھی اس عورت کی طرف جھکاؤ پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک دلیل نظر آ گئی، جس کی وجہ سے ان کے دل میں اس عورت کی طرف سے ایک برا خیال تک نہیں آیا۔ بعض روایات میں اس دلیل کی یہ تفسیر بھی آئی ہے کہ اس وقت ان کو اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت دکھا دی گئی تھی، اور اس نے اپنے ناپاک ارادے کو عملی شکل دینے پر اصرار کیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف صاف انکار کر دیا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ارادہ بد سے باز نہیں آئے گی تو وہ اس سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے، تو زلیخا نے انہیں روکنے کے لیے پیچھے سے کھینچنا چاہا۔ اس سے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی اور اچانک کسی طرح دروازہ کھل گیا، اور سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچا زاد بھائی کھڑے ہوئے تھے۔ عورت ان کو دیکھ کر سٹ پٹا گئی اور اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے غیظ و غضب میں آ کر کہنے لگی کہ ایسے شخص کی سزا قید خانہ یا دردناک سزا کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے جو تیرے اہل کے ساتھ ارادہ بد رکھتا ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے مکر و فریب کو سنا تو فرمایا، یہ اس کا بہتان ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خود اس نے میرے ساتھ ارادہ بد کیا تھا، مگر میں نے کسی طرح نہ مانا اور بھاگ کر باہر نکل جانا چاہتا تھا کہ اس نے پیچھا کیا۔ اتفاقاً سامنے آپ نظر آ گئے تو اس نے جھوٹ گھڑ لیا
عزیز کی بیوی کا چچازاد بھائی سمجھدار اور ہوشیار تھا۔ اس نے کہا یوسف کا لباس دیکھنا چاہیے، اگر وہ سامنے سے چاک ہے یعنی پھٹا ہوا ہے تو عورت راست باز ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف صادق ہے۔ اور جب دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا لباس پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر نے اصل حقیقت کو سمجھ لیا، مگر اپنی عزت و ناموش کی خاطر معاملے کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ یوسف سچے تم ہی ہو، اور اس عورت کے معاملے سے درگزر کرو اور اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ اور پھر بیوی سے کہا یہ سب تیرا مکر ہے، بلا شبہ تو ہی خطا کار ہے، لہٰذا اپنی اس خطا کے لیے استغفار کرو اور معافی مانگو۔ حالانکہ عزیز مصر نے فضیحت اور رسوائی سے بچنے کے لیے معاملے کو یہیں ختم کر دیا، مگر بات پوشیدہ نہ رہ سکی، اور آہستہ آہستہ شاہی خاندان کی عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے غلام پر ریجھ گئی۔ اتنے بڑے مرتبے کی عورت اور غلام سے اختلاط کا ارادہ! دھیرے دھیرے یہ رسوائی عزیز مصر کی بیوی تک بھی پہنچ گئی، تو اس نے چاہا کہ اس کا انتقام لے، اور ایسا انتقام لے کہ جس بات پر وہ مجھ کو طعنے کرتی ہیں اسی میں ان کو مبتلا کیا جائے۔ یہ سوچ کر ایک روز شاہی خاندان اور شہر کی عورتوں کو کھانے کی دعوت دی گئی، اور جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور سب نے چیزوں کو کاٹنے کے لیے چھریاں ہاتھ میں لے لی، تب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ باہر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مالک کے حکم سے باہر نکلے تو تمام عورتیں جمال یوسف کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں، اور رخ انوار کی تجلی و تابانی سے اس قدر متاثر ہوئی کہ سب نے چیزیں کاٹنے کی بجائے بے خودی میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور بے ساختہ کہنے لگی کہ کون کہتا ہے یہ انسان ہے، باخدا یہ تو نور کا پتلا ہے یا کوئی فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کی شکست اور اپنی کامیابی پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی یہی تو وہ غلام ہے جس کی محبت کے بارے میں تم نے مجھے مطعون کر رکھا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر خود تمہارا حال کیا ہے، اب تم خود ہی بتاؤ میرا یہ عشق بزا ہے یا بیزا۔ مصری عورتوں کی یہ مدہوشی دیکھ کر زلیخا کو مزید حوصلہ ہو گیا، اور شرم و حیا کے سارے حجاب ترکنار کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا، مگر وہ قابو میں نہ ہوا، لیکن کہہ دیتی ہوں اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو اس کو جیل جانا پڑے گا۔ اس طرح کے حالات دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے عاجزی سے خدا سے دل ہی دل میں مدد کی التجا کی کہ اے رب العالمین، میں ایک کمزور انسان ہوں، میرا اتنا بلبوتا کہاں کہ میں بے پناہ ترغیبات کا مقابلہ کر سکوں، تو مجھے سہارا دے اور مجھے اپنی پناہ میں رکھ، کہیں میرے قدم نہ پھسل جائیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھیج دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا تذکرہ پورا ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس قصے کا باقی حصہ لے کر آئیں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔